اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میاں ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے اقتصادیات اور اکانومی کے حوالے سے کہ موجودہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہماری ہے وہ اس کی جو اقتصادی پالیسیز ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر ہم کل بات کر رہے تھے۔ تو اس میں جو کچھ دوستوں سے میں شکر گزار ہوں دوستوں کا کہ ان میں کچھ دوستوں نے کل جو مجھے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جو انہوں نے گریونسز شو کیے میری سلامتی کے متعلق، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور انہیں دوستوں کی وجہ سے ان کی میرا بہت ہاتھ ہے ان کا میری کامیابیوں میں بھی، اور میرے 20-22 سال کے سفر میں ان بڑا ساتھ ان دوستوں کا مجھے حاصل رہا، بڑا تعاون اور بڑا اچھا مجھے ان کا ایک پیار ملا، محبت، وہی میرا اثاثہ ہے میری زندگی کا، اور کچھ نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کیا ہم سچ بولنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم خوف کے تحت، خوف میں، اس کے اثر میں آ کر ہم حق بات کہنا چھوڑ دیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ سچ کو بولتے رہنا چاہیے۔ کوئی تو ہو، چاہے وہ چھوٹی سی آواز ہو، کہیں پہ چھوٹی سی تھوڑی سی آواز آ رہی ہو، لیکن وہ آواز آنی چاہیے۔ یہ میرا ذاتی ایک خیال ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم کل بات کر رہے تھے انڈیا کی، تو انڈیا میں کچھ چیزیں وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی تھیں کہ انڈیا میں ابھی تک جو ہے وہ ہنڈی اور حوالہ اور یہ سارا معاملات ابھی تک چل رہے ہیں، اور ان کے میڈیا کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ پریکٹس جو ہے، اللیگل جو ٹرانزیکشنز ہے پیسے کی، وہ ابھی تک ہوتی ہیں۔ حوالہ بھی، ہنڈی بھی، اور دوسرے جو بھی جتنے بھی سورسز ہیں جن کو اللیگل، یہ جو FATF اور اس جیسے ادارے جو ہے جن کو اللیگل ڈکلیئر کر چکے ہیں، وہ ابھی تک انڈیا کے اندر وہ چلتے ہیں، وہ سورسز یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ود ان اے کنٹری ان کے ہاں جو ہے وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ خاص طور پہ جیولرس اور بڑی ٹرانزیکشنز، اور یعنی کہ کوئی بھی قیمتی ڈاکومنٹ ہے یا جو ہے وہ یعنی کہ یہ موسٹلی اللیگل جو ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو ریکارڈڈ نہیں ہوتی، کہیں پہ بھی ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا، تو وہ ان کا ایک نیٹ ورک موجود ہے جو کہ ٹرینز اور بسز اور پبلک ٹرانسپورٹ کے تھرو جو ہے وہ پورے ملک میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہنچانا، اور وہ اس کا ایک معاوضہ طے ہوتا ہے، اور وہ پرسنز جو ہیں وہ ان کو وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ انڈیا کے اندر ایک پریکٹس موجود ہے، جو دوست جن کو پتہ ہے، جو تھوڑا بہت اگر سرچ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور جو ٹرم بھول گئی ہے ان کے لیے ٹرم اسپیشلی یوز ہوتی ہے، اور وہ ایک لوگ ہیں جو کہ اللیگل ڈائمنڈس یا انڈکلیئرڈ گولڈ یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ پورے انڈیا کے اندر جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ سے اس کا معاوضہ لے کر وہ اس کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ لیگل اور اللیگل کا ایشو نہیں ہے، بنیادی طور پر مسئلہ ہے طاقت کا۔ طاقتور، جو طاقتور ہے اس کے لیے سب کچھ لیگل ہے، اور جو ملک ہم جیسا کمزور ہے اس کے اوپر سارے وہ جس طرح ہمارے یہاں پر عام پریکٹس ہے
کہ کمزور کے لیے سارے قوانین ہیں اور طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. 73 سالوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور ابھی تک یہ چل رہا ہے, اور یہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک آپ, جیسے میں پہلے ایک پوری 5 میخل قسطوں کی وہ سیریز تھی میری, کہ جس میں میں نے بنیادی اس کے روٹ کاز کے اوپر بات کی ہے کہ جو ہمارے بنیادی مسئلہ کیا ہے, کہ ہمارا بنیادی مسئلہ وہ کلونیل عہد کے قوانین ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ مسائل کا سامنا ہے. اچھا, اب آتے ہیں مسئلہ اس کی طرف کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا سولوشن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ذرا کرنا چاہوں گا. گورنمنٹ کا ایک موقف آیا کہ جی ہم اگر یعنی کہ ڈالر اور دنیا میں ڈالرز جو ہے وہ ادر کرنسیز کے مقابلے میں نیچے جا رہا ہے, ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے پوری دنیا میں, جبکہ ہمارے جیسے ملکوں میں ڈالر کی جو قدر ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو ہمیں یہ لالی پاپ دیا گیا تھا کہ جی وہ ہم اگر ایکول کر دیں گے تو ہماری ٹریڈ میں فاقہ آئے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ بیلنس ہو جائے گا, یہ اس طرح. یہ قبلہ اسحاق ڈار نے یہ شروع کیا تھا منصوب یہ اپنا, اور یہ اس کو پایا تک میں اس کو یہ انجام تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اللہ ماشاء اللہ حافظ شیخ صاحب پورا زور لگا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر ایسا ہی ہے تو 80s کی ذرا 80s میں چلے جائیں واپس, ذرا جا کے دیکھیں کہ 80s میں آج کل گوگل کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے, رپورٹس اویلیبل ہوتی ہیں کہ جی وہ اس وقت کیا ریٹ تھا اور آج کیا ایکسچینج ریٹ ہے. تو 80s میں جو ہے وہ پاکستان پاک روپی کا اور ڈالر کا کیا ایکسچینج ریٹ تھا, پاک روپی کا انڈین روپے کے ساتھ کیا ریٹ تھا, پاک روپی کا بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے ٹکے کے ساتھ کیا ریٹ ایکسچینج ریٹ تھا, اور پاک روپی اور افغانی کا افغان کرنسی کا ایکسچینج ریٹ کیا تھا. کہ انڈیا کا تو مجھے یاد ہے تھوڑا سا کہ وہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ انڈیا کا غالباً 50 پیسے ہوتے تھے, اور ہمارے 1 روپے کے مقابلے میں انڈیا کے 2 روپے تھے. افغانی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ 100 روپے دے کے وہ ایک بیگ چھوٹا جو ہے نا وہ 25-30 کلو والا جو ہے وہ بیگ پورا بھر سکتے ہیں افغان کرنسی کا, پاکستانی 100 روپے میں. اسی طرح غالباً کوئی 30-35 پیسے کا جو ہے وہ ٹکا تھا بنگلہ دیشی, بلکہ اس سے بھی شاید کم تھا. I am not sure about that. تو اگر یہ مسئلہ تھا تو وہ اس وقت ان کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کی جو ابھرتی ہوئی اور طاقتور اکانومیز میں یہ 2 ملک ان کی مثال ذرا رکھ لیں سامنے, وہ اس وقت کیوں نہیں آیا جب ان کی کرنسی جو تھی وہ ڈالر کے اور حتیٰ کہ روپے کے مقابلے میں بھی ڈاؤن تھی. آپ ڈالر کے مقابلے میں آج کے مقابلے میں آپ ڈالر کے سامنے سٹرونگ تھے, آپ کا روپے یعنی کہ انڈیا اور بنگلہ دیش آج وہ ڈالر کے مقابلے میں سٹرونگ ہیں. آج وہ آپ کی کرنسی کو پیچھے چھوڑ کر وہ کہیں آگے نکل گئے, ڈبل پہ چلے گئے. حتیٰ کہ آپ افغانی کو دیکھ لیں کہ افغان تقریباً میرا خیال ہے کوئی 2 روپے کے قریب جو ہے وہ 1.25 روپے کے قریب تو افغانی پہنچ گیا. حیرت انگیز بات ہے. اچھا, یہی چینی یوان کہاں پر تھا, آج چینی یوان کہاں پر ہے, ڈالر کا مقابلہ اس سے ذرا کمپیئر کریں کہ 80s میں ڈالر اور یوان کا کیا ایکسچینج ریٹ تھا اور آج کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے جھوٹ بولنا بند کر دیں, آپ سچ بتائیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ انڈر دا پریشر آف دا جو IMF, ورلڈ بینک اور دوسرے جو جتنے بھی یہ ADB ہے یا دوسرے بلا بلا جتنے بھی یہ
انٹرنیشنل جو سو کالڈ مالیاتی ادارے ہیں، یہ ان کے دباؤ میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا اپنے ملک کی اکانومی کا۔ اچھا، دوسری طرف دنیا میں آج تک کوئی ملک ایک ایگزامپل دکھا دیں کہ جو IMF یا ورلڈ بینک یا اس سے ان کے پروگراموں سے جس نے کوئی ورلڈ کی اکانومی بنا ہو، کوئی ورلڈ لارجسٹ اکانومی بنا ہو، یا کوئی ملک جو ہے وہ نیچے سے اٹھ کے جو ہے وہ جناب ایک دم وہ ایک فلاں جناب ایشین ٹائیگر یا فلاں ٹائیگر، وہ یورپین ٹائیگر یا وہ کوئی بھی ٹائیگر یا ٹائیگر چھوڑے، وہ جو ہے بنوانا سے نہیں بن پایا، سوری ٹو سے، اس کا بیڑا غرق ہی ہوا۔ وہ نیچے سے ڈاؤن اسٹیپ، مور ڈاؤن مور ڈاؤن مور ڈاؤن مور ڈاؤن، اور وہ نیچے کا نیچے جاتا گیا۔ اچھا، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اس دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہی ملک جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہی ملک جو ایک منی لانڈرنگ کو، جو منی لانڈر ہوتی ہے، جو منی یہاں سے، یہ پیسہ جو یہاں سے چوری ہوتا ہے غریب ملکوں سے، چھوٹے ملکوں سے، وہی پیسہ جن ملکوں میں جاتا ہے، وہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو رقبے کے اعتبار لحاظ سے کئی ملک ایسے ہیں جو پنجاب، یعنی کہ ہمارا جو صوبہ پنجاب ہے، اس سائز کے ہیں ٹوٹل، اور ان کی جو ہے وہ بظاہر اکانومی، نہ ان کی کوئی ایگریکلچر آپ کو نظر آتا ہے، نہ کچھ۔ یورپین ملک آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ہنگری ہے یا بیلجیم ہے، یا اپنا جو ہے وہ سویڈن ہے، یا وہ اسپین ہے، یا وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ڈنمارک ہے، ناروے ہے اسکینڈینیویا میں، تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کی جو ہے وہ اکانومی آپ کے مقابلے میں، اور پر کیپٹا انکم جو ہے، اور ان کا شہریوں کا معیار زندگی جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ ایک اگر غلط کام کر رہے ہیں، ایک اگر وہ جو تحفظ دے رہے ہیں، جو دنیا سے پیسہ چوری ہوتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ آئیں ہمارے پاس انویسٹ کریں، تو آپ یہاں پہ پراپرٹیز بنائیں، آپ یہاں پہ کاروبار کریں، آپ یہاں پہ وٹ ایور کچھ بھی جو مرضی آپ کریں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ پیسہ لے کے آئیں بس۔ تو اس کے کم از کم جو ہے اس کے وہ اپنے ان کو سنسیئر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ کم از کم ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں جو فی کس آمدن ہے اور عام شہری کا جو معیار زندگی ہے، وہ آپ ہمارے مقابلے میں، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے کہ انہی ملکوں میں، اچھا اس میں آپ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی دیکھ لیں، اب اس وقت حالانکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ وہاں پر بیروزگاری کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی، پچھلے دنوں میں یہ بہت زیادہ مسائل ان کے ہاں آئے ہیں ان کو، لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ اولڈ ایج بینیفٹس، آپ کو جو میڈیکل ہے، آپ کو جو ایجوکیشن ہے، آپ کا جو سوشل سیکیورٹی ہے، آپ کا جو اپنا معذوری کی صورت میں آپ کو جو اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے، یہ سارے کا سارا ان کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر جو ہے وہ ان کا کھڑا ہوا اور وہ چل رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بات گھوم پھر کے وہی کل والی بات پہ آ گئی کہ میں، آپ، ہم ٹیکس کیوں دیں؟ آپ کہتے ہیں جی ٹیکسز جو ہے وہ یہاں پر ٹیکس نیٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانی ہے فلانی ہے۔ بھائی ٹیکس وہ لوگ دیتے ہیں، آٹومیٹکلی دیتے ہیں۔ میں اگر اسٹیٹس میں ہوں تو میں آٹومیٹکلی ٹیکس دوں گا، کیوں؟ میری وائف یہاں سے ہر سال جو ہے وہ چاہے 0 کوئی کام نہیں کر رہی ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، تو وہ 0 یہاں سے ہم بھجواتے ہیں، اس کا ٹیکس ریٹرن بھجواتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاہے 0 لیکن ریٹرن جمع کروانا لازم ہے، تو وہ جمع کرواتے ہیں ہم یہاں سے ہر سال انہیں آن لائن بھجواتے ہیں۔
اب کوئی آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں ہے، کسی کو آپ کو کہنا نہیں ہے، کسی کو سفارش نہیں کروانی ہے، کوئی آپ سے رشوت نہیں مانگ رہا، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ نے آن لائن لاگ ان ہوئے ہیں، آن لائن لاگ ان ہو کے آپ نے اپنا جو ریٹرن فائل کیا ہے، دے نو دیٹ. ان کے سسٹم میں ہے کہ ہمارا یہ سٹیزن جو ہے اتنے سالوں سے جو ہے وہ فلاں کنٹری میں رہ رہا ہے، اور یعنی کہ اس کا جو ہے وہ کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ سکون سے آرام سے رہ رہا ہے، وہ کوئی جاب وغیرہ یا کوئی کاروبار کچھ نہیں کر رہا وہاں پر. جن کے سسٹم آٹومیٹکلی ان کے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سسٹم چاہ رہے ہیں وہ والا بنانا جو ان کو بنانے کے لیے 200 سال سے زیادہ لگے ہیں. انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے پہلے لوگوں کو دیا ہے، انہوں نے پہلے لوگوں کو اعتماد بحال کیا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ صرف سوری ٹو سے ہمارے احسن صاحب جو نظم گایا کرتے تھے وکلا تحریک ریاست ہو گئی ماں کے جیسی، تو انہوں نے ماں کی طرح کی ریاست بنا کے پہلے دکھائی کہ بھائی یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. پہلے دیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے ریاست کو دینا ہے. ہمارے یہاں پر ریاست اپنا وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں آپ نے یہ دینا ہے، 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 یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے. آپ سب کچھ لے رہے ہیں لیکن آپ دے کہہ رہے ہیں زیرو. آپ کچھ بھی نہیں دے رہے. میں نے ایک بل کی دو اس کی ٹرانزیکشنز کی میں نے، تو سوری فار انٹرپشن، تو میں نے وہ 2 ٹرانزیکشنز کی، ایک بل کی 2 منتھ کی. تو مجھے وہ اوکے کا میسج آ گیا، بس ٹھیک آن لائن ٹرانزیکشنز تھی. میں نے ایک اس مہینے میں نے چیک کرنے کے لیے میں نے کال کی. میں نے کہا جی میں نے ایک وہ پیمنٹ کی تھی، اس کا وہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. تو میں نے ان کو کال کی ڈپارٹمنٹ کو، مطلب یوٹیلیٹی ڈپارٹمنٹ کو. میں نے کہا جی آپ کو میں نے یہ بل آپ کا تھا تو میں نے آپ کو پے کیا، تو اس کا جو ہے وہ پیمنٹ آپ کو اس کا مجھے جو ہے وہ آپ کنفرم ذرا کر دیجیے گا. میں نے دوسرے سورس سے کیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی تو جولائی کے بعد پیمنٹ کوئی نہیں آئی. یار اب کیا کریں؟ میرے پاس یہ آن لائن ریسپٹس موجود ہیں میرے بینک کی، جو ہے مجھے ای میل آئی کہ آپ کے بل جو ہے یہ اگست سپٹمبر یہ پیڈ ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ تو جی ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ ٹرانزیکشن نمبر دے دیں، یہ ہے وہ ہے فلاں 72 آورز لگیں گے، ہم آپ کا جو اکاؤنٹر چیک کریں گے، یہ وہ. میں نے اپنے بینک سے بات کی، بینک نے بھی کہا جی کہ ہماری طرف سے جو پے ہو گیا تو یہ واپس بھی نہیں آئی پیمنٹس یہ دونوں، تو یہ تو ان کو چلی گئی ہوئی ہیں. وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے. میں نے کہا جی میں آپ کو اگر کہتے تو میں بینک سے آپ کو لیٹر بنوا دیتا ہوں کہ ان کی طرف سے پیڈ ہے، ان کو واپس بھی نہیں مل گئی ہیں میرے اکاؤنٹ میں. کہنے کا مقصد یہ ہے، اب اگر میں اس کو نہ چیک کرتا، وہ تو لکیلی میں نے چیک کر لیا اس کو، اگر میں اس کو نہ چیک کرتا، کتنے لوگ ہیں جو کہ اس طرح آن لائن پیمنٹ کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی پے ہو گیا، یا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ آپ کی چلی آ رہی ہے، کہ آپ کا ڈسپیوٹیڈ اماؤنٹس کئی لوگوں کی چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اچھا یہ ڈسپیوٹیڈ اماؤنٹ کے ساتھ وہ اس کو بادر نہیں کرتے ہیں، اچھا یار یہ شاید اس کا جو ہے وہ ایک چلا آ رہا ہے، یہ بعد میں اس کو کلیئر کر لوں گا. تو وہ یعنی کہ اندازہ کریں کہ وہ تقریباً 8-10 ہزار روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی کسی کھاتے میں نہیں ہے، آپ کے پاس سے بھی گیا ہے، اور یہ ایک کھلی لوٹ مار کا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس پاکستان میں اس کھلی لوٹ مار کا کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. میں نے جیسے کل ذکر کیا تھا کہ سٹیزن پورٹل کی یہ بات کرتے ہیں، 51 میری جو ہے وہ اس کے اوپر کمپلینس ہیں. آؤٹ آف 51 کمپلینس اونلی 2 ڈپارٹمنٹس، ایک کہ کوڑا پڑا ہوا ہے، نہیں اٹھایا گیا، تو وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے.
وہ جی ہو گیا، یا جو آوارہ جانور گھوم رہے ہیں ان کے بارے میں کمپلین کی تو انہوں نے اس کے کارروائی کی. یہاں پہ بھینسیں رکھی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے، تو وہ پودے وغیرہ خراب کر جاتی تھی، تو ان کے خلاف 1-2 بار کارروائی کی. وہ بھی کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو اس سے پیسے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیگلی بھی اور انلیگلی بھی. کیا جو پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے وہ صرف صفائی کے لیے ہے اور بھینسیں نکالنے کے لیے ہے، آوارہ کتے مارنے کے لیے ہے؟ ان تینوں کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ آپ کا کام کیا ہے. برائے کرم اگر تیسرا کوئی چوتھا کوئی آپ کے ہاں کوئی کام ہے تو وہ اس کا جواب مجھے دے دیں. میں مان جاؤں گا. آپ روزانہ آ کے آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آپ نے قوم کے ضائع کر دیے اشتہار بازی کے اوپر کہ سٹیزن پورٹل یہ کر رہا ہے، سٹیزن پورٹل وہ کر رہا ہے. آپ کی کارکردگی حقیقت میں زیرو ہے. میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے مثال کے طور پر میری ایک بچی، میں چھوٹی سی سسٹر کا اس کی ماسٹرز کی ڈگری لینی تھی، تو میں نے ان کو گریجویشن کی. تو میں نے پنجاب یونیورسٹی گیا، میں نے فارم میں نے آن لائن ڈاؤن لوڈ کیا. تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو آپ نے فارم جمع کروانا ہے اس کے اوپر تو آپ کو ایک اٹیسٹیشن ریکوائرڈ ہے، لیکن آپ نے ڈگری لینی ہے تو آپ کو 2 گزٹڈ آفیسرس کی اٹیسٹیشن ریکوائرڈ ہے. آپ کو گزارش یہ ہے کہ خاص طور پہ بچیوں کے لیے میں نے اس کے اوپر ان کو بھجوایا. میں نے کہا یار یہ کیا واہیاتی ہے، آپ کے پاس سارے ریکارڈ پڑے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ پڑا ہے، آپ کے پاس بچے کا جو ہے وہ اس کے میٹرک سے لے کے اس کے سارے سرٹیفکیٹس پڑے ہیں. آپ جو ہے آپ کو وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی ہوتی ہے، بے فارم بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، اس کے آپ کے ہر فوٹوگرافس، ہر چیز آپ کے پاس ہوتی ہے. تو اس کا میں نے انہیں ایک حل بھی بتایا کہ جی آپ ایسا کر لیں، آپ وہاں پر نادرا سے آپ کر کے کنسلٹ کر کے، تو آئی ڈی کارڈ کی کاپی تو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، آپ اس کا فنگر تھم جو ہے وہ آپ لگوا کے آپ چیک کر لیں. اب اس کے پیچھے اصل میں مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہر سرکاری محکمے کے پیچھے آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، وہ کہتا ہے جی کہ آپ فلاں ڈاکومنٹ آپ پرووائڈ کریں گے. جی پیچھے مائنڈ سیٹ، اس کے اوپر پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ کلرک کا مائنڈ سیٹ، جو کلرکانہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں، وہ ہے کہ جی ہم نے ریکارڈ چیک نہیں کرنا، ہم نے یہ زحمت گوارا نہیں کرنی ہے، یہ آپ اگر آئے ہیں تو یہ ہماری مہربانی ہے، ہم نے آپ کے اوپر مہربانی کرنی ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ ریکارڈ اٹھائیں گے، اور ہمیں موت پڑتی ہے کہ ہم جا کے فائل چیک کریں کہ جو ہمارے پاس آلریڈی ریکارڈ پڑا ہوا ہے وہ ہم چیک نہیں کریں گے، آپ پرووائڈ کریں گے. واٹ نان سینس. آپ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں سب کچھ، آپ لیٹسٹ آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں، یہ وہ فلاں، لیکن آپ کا جو ہے صرف ایک یونیورسٹی کی ڈگری لینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. تو باقی کے سسٹم کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو اللہ ہی حافظ ہوگا. اس کا 2 سال میں آج تک مجھے جواب نہیں ملا. حالانکہ یہ صرف ایک سیکشن آف ایک سیکٹری جو ہائر ایجوکیشن ہے، وہ اس کے صرف ایک جو ہے وہ ایگزیکٹو ایک آرڈر جو ہے اس کے اوپر یہ کام ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. اس میں صرف یا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ جو ہے وہ ڈائریکشن کر دیتا، یا سیکٹری ہائر ایجوکیشن جو ہے فیڈرل کا وہ جاری کر دیتا انسٹرکشن تو ساری یونیورسٹیز کو. تو یہ ایشو ہی نہیں تھا کہ سمپلی اسٹوڈنٹ جائے، وہ اپنا جا کے تھم لگائے اور وہ ویریفائی ہو تھرو نادرا، اور آپ کا ویریفیکیشن آپ کی کلیئر ہو گئی، آپ اس کو ڈگری دے دیں. اب وہ کہاں جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ آپ اس کو مصیبت میں ڈال رہے کہ وہ جا کے پہلے تو 2 گزٹڈ آفیسر ڈھونڈے اس کو. اچھا یہ سر آپ کا پورا ایک جو ہے نا پورا ایک سسٹم آپ کا چلا آ رہا ہے. اچھا کچھ محکموں میں جی ٹیسٹڈ، جی لازمی، جی ٹیسٹڈ اپنا ڈاکومنٹس جمع کروائیں. وہ جعلی موریں لگا کے آپ خود قوم کو، لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. آپ اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں کہ آپ یہ تو یہ سارا ریلیٹڈ ہے گورننس سے، گورنمنٹ اور گورننس سے ریلیٹڈ یہ سارے ایشوز ہیں.
جس میں گورنمنٹ فیل نظر آتی ہے، جس میں آج بھی نہیں 73 ایئر سے ہماری گورنمنٹس فیل نظر آتی ہیں، پریزنٹ گورنمنٹ سمیت، کہ ہم جو ہے وہ یہ نہیں اس میں کچھ بھی ڈلیور کر پائے، آج تک کچھ چینج نہیں کر پایا ہم اس میں۔ تو جب آپ سے گورن ہی نہیں ہو رہا، آپ سے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز جو ہے وہ آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے، تو آپ اقتصادیات جیسے یا جو ہے فارن ریلیشن جیسے یا ایسے جو ہے وہ ایشوز، آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے، آپ ان کو کیسے سنبھال سکتے ہیں، آپ ان کو کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں کام۔ اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا بڑے عرصے بعد، ایک درست کام ہونے لگا لیکن غلط طریقے سے، کہ ٹیپٹا سے انہوں نے کہا کہ جی جو ہم ٹریننگ دیں گے، جو یہ انڈیا نے بہت پہلے کر لیا تھا، ہم آج اس کو شروع کیا ہے، چلیں لیٹ دے رہا ہے درست ہے، کہ جو ہنرمند ہیں ہم جو ہوں ان کو جو ہے وہ ان کو انگلش میں جو ہے وہ نصاب پڑھایا جائے۔ بھائی انگلش میں نصاب پڑھانے کی بجائے آپ ورلڈ کی مارکیٹ کو دیکھیں۔ اب مثال کے طور پہ اٹلی ہے تو اٹلی میں آپ کو انگلش کام نہیں آئے گی، سویڈن ہے تو آپ کو انگلش کام نہیں آئے گی، جرمن ہے آپ کو انگلش کام نہیں آئے گی، اس کے علاوہ ناروے ہے آپ کو انگلش کام نہیں آئے گی، اسپین ہے آپ کو انگلش کام نہیں آئے گی، ان کی اپنی زبانیں ہیں۔ گلف ہے تو آپ کو انگلش کام نہیں آئے گی۔ آپ پہلے تو ورلڈ مارکیٹ کو دیکھیں کہ کہاں پر جو ہے پلمبر کی ضرورت ہے، کہاں پر جو ہے کارپینٹرز کی ضرورت ہے، کہاں پر جو ہے وہ جو ہے میسنز کی ضرورت ہے۔ آپ ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ٹرین کریں، اور وہ بطور لینگویجز آپ ان کو ساری زبانوں کو جہاں جہاں جو ضرورت ہے اس کے مطابق، یہ جاپان بھجوانے ہیں، یہ اتنے فلاں جگہ، اتنے فلاں جگہ، اتنے ملایا ہے، ملائیشیا تو ملایا ان کو آنی چاہیے، ملایا آنی چاہیے، تو اسپین ہے تو اسپینش آنی چاہیے، اٹلی بھیجنا ہے تو اٹالین آنی چاہیے، سویڈن بھیجنا ہے تو سویڈش آنی چاہیے۔ اس طرح آپ کو اس کے مطابق جو ہے ان کو وہ بطور لینگویج آپ پڑھائیں۔ میں یہ چیخ کے ہم تھک گئے ہیں 20-22 سالوں میں کہ اگر آپ آج بھی انگلش کو بطور لازمی سبجیکٹ کے آپ اس کو بطور فارن لینگویج پڑھانا شروع کر دیں تو لوگوں کی انگلش کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی بنسبت آپ ان کو جو ہے وہ لازم سبجیکٹ کے طور پر اس کے اوپر آپ اس کو لا دیں آپ اس کو۔ تو یہ آج کی گزارشات تھیں، اور اس کے ساتھ ہی میں خیال آج ذرا تھوڑا لمبا ہو گیا، کچھ منٹ 3-4 منٹ اوپر چلا گیا، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ہمدردانہ سی یہ گزارشات بھی ہیں، اور یہ ان کے لیے اگر یہ سمجھیں، یہ تو ویسے تو یہ عقل کل ہے سارے ہمارے وزیر مشیر اور جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ جتنے بھی جاہل مطلق بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ خود کو تو بیوروکریٹ ہیں، چاہے وہ جس میں بھی وٹ ایور، تو وہ خود کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے تو زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، ہمیں تو کسی بھی جو ہے وہ مشورے کی یا ہمیں کسی بھی سجیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر بھی ہم جو ہے وہ اس میں ایک سجیشنس ہیں، یہ اگر کسی کے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ اگر آپ واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں، 73 سالوں کے بعد آپ کو خیال آیا ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو یہ جو ہے یہ معاشی استحکام بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو جو ڈلیور جب تک آپ نہیں کریں گے معاشی طور پر، جب تک آپ ان کو کریں گے، مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی آپ کو اس کے نتائج نہیں مل سکتے۔ یہ پہلے کی طرح یہ بھی گورنمنٹ اپنا ٹرنیور پورا کرے گی، ورنہ اور چلی جائے گی، اور ماضی کی طرح اس طرح ایک تاریخ کا ایک حصہ بن کے رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم۔